اچھا حضرت یہ فرمائیے گا، ہمارا جو چل رہا تھا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے حضرت نے فرمایا حدیث کا حوالہ دے کے کہ آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی آگے کی جو ہے وہ سلسلہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو اسپیسیفکلی کوئی دعا جو ہے وہ آپ کے دل میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت وہ پوری کرے، تو درود کا وسیلہ بنا کر درود کا دعا میں شامل کرنا یہ کتنا دعا کے لیے افضل جو ہے وہ عمل ہے؟ دیکھیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے اس کا جو ہے لازم و ملزوم اور صحابہ کے ہاں بھی عمل رہا ہے کہ دعا کی مقبولیت کے لیے اس میں درود شریف پڑھا جائے. یہ سلف صالحین صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین سے یہ ثابت عمل ہے. یہاں تک کہ باقاعدہ جو ہے کئی جگہ پہ جیسے بارش ایک دفعہ نہیں ہو رہی اور یہاں پہ باقاعدہ ایک دفعہ ذکر بھی ہوا کہ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم جسے کہتے ہیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے اللہ پیش کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہم اس کو پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی جسے کہتے ہیں اس خاندان کی برکت اور اسے جو ہے آپ کو واسطہ دے کہتے ہیں کہ آپ بارش فرما دی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک بات اور جب بات چل رہی تھی تو ہم نے بخل پہ بھی یہاں بات کی، کنجوسی بھی بات کی. تو سب سے بخیل انسان جو ہے اسے کہا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کی کثرت نہ رکھتا ہو اپنے ذکر میں. تو یہ جو ہے بخل سے بھی بچے، تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے. لیکن البتہ ہم عمومی طور پہ جیسے علامہ صاحب نے بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا نا، ہم چیزوں کی بعض دفعہ ایسی باریکی میں جاتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے نا وہاں پہ اور کوئی نہ کوئی اپنی تشریحات نکالنا شروع کر لیتا ہے. بہتر یہی ہے کہ دعا کے لیے جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے جسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. وہ افضل الدعاء الاستغفار، اور استغفار جو ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اپنی دعاؤں کو رکھنا چاہتا ہے تو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سے کم کرے تاکہ مستجاب دعوات بنے. اور جو انسان درود شریف کے ساتھ متصل رہتا ہے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ انسان کی زبان کے جو استغفار کا اثر ہے وہ بہتر. اچھا، اس میں ایک آخری نکتہ عرض کروں. کسی نے پوچھا کہ استغفار پہلے کرنا چاہیے یا درود شریف پہلے پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے پھر کسی نے آگے سے سوال کیا کہ اچھا پہلے جسم کو پاک کرنا چاہیے یا خوشبو لگا کے پاکی ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے پاکی ہونی چاہیے پھر خوشبو لگانی چاہیے. تو انہوں نے کہا پھر پہلے استغفار پڑھا جائے اور پھر درود شریف پڑھا جائے. میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لالچ میں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں لالچ میں، ہم درود بھی پڑھتے ہیں لالچ میں. بس میری گزارش یہ ہے کہ درود ذات رسالت کے لیے پڑھا جائے، نماز ذات خدا کے لیے پڑھا جائے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے. پھر آپ دعا نہ بھی کریں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا. آپ اپنے اس عمل کو لالچ میں نہ لے آئیں، اس لیے پڑھیں کہ رسول کا یہ حق ہے کہ ہم اس پہ درود پڑھیں. تو آپ دعا مانگیں نہ مانگیں، اللہ آپ کی ہر ایک کو دعا کو پورا کرے گا، حاجت کو پورا کرے گا انشاءاللہ. علامہ صاحب دعا کی درخواست. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشفِ کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والحوال، حول حالنا الی احسن الحال. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ جناب سید اسامہ جاوید چترالی صاحب آپ کا، بہت شکریہ جناب مولانا عثمان فاروقی صاحب آپ کا، بہت شکریہ جناب علامہ امجد حسین نقوی صاحب آپ کا. خواتین و حضرات، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. آپ سبھی کو 28ویں روزے کا افطار بہت بہت مبارک ہو. مجھے حافظ احمد ثاقب اور مجھے ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.